کے اندر لکھتی ہے کہ جناب دعا کے ساتھ زیادتی کی گئی. ایک سے نہیں کئی لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی, کئی لوگوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی. اس کی جو ذہنی کنڈیشن ہے وہ درست نہیں ہے, اس کے جو ذہنی معاملات ہیں وہ درست نہیں ہے. اس کو نشاور ادویات دی جاتی رہی, اس کو انجیکشنز لگائے جاتے رہے, اور اس انجیکشن کی وجہ سے اس کا ذہن معاف ہو جاتا. اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی, اس کے بعد اس کو اپنے مرض. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے, آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب 2 نومبر ہے آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اور 1 نومبر کو یعنی گزشتہ روز مہدی کاظمی صاحب کی اپنی بیٹی سے ملاقات ہوئی. لیکن گزشتہ روز ہی ایک اور واقعہ ہوا. 2 بڑی خبریں تھیں گزشتہ روز, لیکن جو پہلی خبر آئی تھی اس کی وجہ سے یہ ملاقات کی خبر دب گئی. اب پہلی خبر جو آئی تھی وہ عدالت کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. عدالت کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے, اس کا ایک احترام ہے, اس کا ایک تقدس ہے جس کو پامال نہیں کیا جا سکتا. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ ظہیر اور اس کے سہولت کاروں کی جانب سے اس تقدس کو, اس احترام کی دھجیاں اڑائی گئی ہوں, عدالت کے اندر زور آزمائی کی گئی ہو. ظہیر اس وقت سے جب یہ ملاقات ہوئی تھی نا 13 تاریخ کو, 13 اکتوبر کو, 13 یا 14 اکتوبر کو غالباً جو ملاقات ہوئی تھی, پہلی ملاقات مہدی کاظمی صاحب کی اپنی بیٹی سے, اس کے بعد سے سٹ پٹا سا کیا ہے. پہلے تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا معاملہ تھا, اب تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کرے تو کرے کیا. اس کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس نے کرنا کیا ہے, اس کے نیکسس نے کرنا کیا ہے, اس کے ترجمانوں نے کرنا کیا ہے. اس کے ترجمان بھی اب ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اس کی وجہ یہ جناب, یوٹیوب پر آپ نے ایک نیریٹو تو لے لیا, آپ نے باہر سے ڈالر تو لے لیا, آپ نے فنڈنگ تو لے لی, اور آپ نے غلاظت تو گھول دی اس معاشرے کے اندر, لیکن جس معاشرے میں آپ خود رہتے ہیں اسی نے آپ کو مسترد کر دیا. سب سے بڑی بات یہ, اسی وجہ سے جو اس کے ترجمان ہیں اب ظہیر کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. اسی وجہ سے ظہیر اور اس کا جو نیکسس ہے, اس کا گروہ ہے, وہ سٹ پٹا سا جا رہا, اس کو سمجھ نہیں آ رہا کیا ہونا ہے. لیکن جناب اس سارے معاملے میں ایک معاملہ دب سا گیا, کسی نے اس معاملے کی طرف توجہ نہیں دی, کسی نے اس معاملے کو اتنا زیادہ اٹھایا نہیں, کسی نے اس چیز کو واقعی میں اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیا جس طرح سے ہم سب لوگ بولنے کی کوشش کر رہے تھے. جناب 13 تاریخ کو یا 14 تاریخ کو جو ملاقات ہوئی تھی مہدی کاظمی صاحب کی اپنی بیٹی سے, اس میں 2 لوگ اور موجود تھے, سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ, یہ دونوں موجود تھے. سائیکیٹرسٹ نے اپنی ایک رپورٹ جمع کرائی. اب جناب ان کا نام فاطمہ ریاض ہے. ان فاطمہ ریاض صاحبہ نے عدالت کے اندر وہ کچھ کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے باہر بیٹھ کے 11 بجے جب سماعت شروع ہوئی اس سے پہلے انہوں نے ظہیر سے ملاقات کی, انہوں نے ظہیر کے وکیل جی ایم فاروقی صاحب سے ملاقات کی. اب آپ کو عدالت نے اپوائنٹ کیا ہے ایک ملاقات کے لیے, آپ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ بات چیت کریں گے, آپ ان کے ساتھ راز و نیاز کریں گے تو آپ پر جانبداری کا ٹیگ لگ جائے گا, آپ پر یہ الزام لگ جائے گا کہ آپ نے طرفداری کی ہے, جانبداری کی ہے. اب اس میں عدالت میں وہ رپورٹ جمع کراتی ہیں, گو کہ وہ رپورٹ مکمل طور پر مہدی کاظمی کے حق میں جاتی ہے, اور اس میں جو انکشافات کیے گئے نا, یقین جانیے وہ رونٹے کھڑے کر دینے کے مترادف. یہ ظہیر جس ضلالت پر اتر کر آیا تھا, جس طرح سے اس نے بچی کو اس کا ذہن سازی کی تھی, اس کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا, اس کی والدہ کہاں غائب ہیں, کہاں مفرور ہیں, کہاں غائب ہیں, کہاں چھپ کے بیٹھی ہیں, کچھ نہیں پتہ چل رہا. لیکن ظہیر کے زیر اثر جب دعا زہرا تھی تو اس وقت اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا. فاطمہ ریاض نے نوٹنکی تو خوب کی, لیکن جناب انہوں نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے اس میں یقین جانیے ایسے ایسے انکشافات ہیں جو ایک عام انسان کے رونٹے کھڑے کر دیں, جرائم پیش افراد کے نہیں, عام انسان کے رونٹے کھڑے کر دیں. فاطمہ ریاض صاحبہ اپنی رپورٹ کے اندر لکھتی ہیں کہ جناب دعا کے ساتھ زیادتی کی گئی. ایک سے نہیں کئی لوگوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی, کئی لوگوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی. اس کی جو ذہنی کنڈیشن ہے وہ درست نہیں ہے, اس کے جو ذہنی معاملات ہیں وہ درست نہیں ہے. اس کو نشاور ادویات دی جاتی رہی, اس کو انجیکشنز لگائے جاتے رہے, اور اس انجیکشن کی وجہ سے اس کا ذہن معاف ہو جاتا, اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی, اس کے بعد اس کو اپنے مرضی کے کام کرنے پر مجبور کیا جاتا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اس کی رپورٹ کہہ رہی ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے ساتھ ایک ایسی بات بھی کر دی جو کہ واقعی میں ایک انہونی چیز تھی, سمجھ میں نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ ظہیر کی جانب سے دعا کو ایک ایسی چیز گھول کے پلائی گئی جس سے اس کی گردن پر ایک چپ لگ گئی, اس کے جسم میں ایک چپ لگ گئی ہے. اب جب یہ چپ, یہ سم, یہ امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے اور وہ کبھی بھی کچھ بھی کروا سکتے ہیں دعا سے.
اب یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں، کسی کو تسلیم کرنے کو تیار، لیکن اس سے پہلے جو باتیں کی وہ واقعی میں حقیقت ہو سکتی ہے۔ اس کو انجیکشنز لگائے گئے، وہ انجیکشنز نشاور ادویات کے تھے۔ ایک بچی کے ساتھ چلے آپ نے ایک بچی کا ذہن معاف کر دیا، ایک بچی کی آپ نے ذہن سازی کر دی، اس کو یہ مجبور کر دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے، اپنی دہلیز چھوڑ کے دہلیز سے باہر نکلے جہاں پر ایک سے ایک وحشی درندہ موجود ہے۔ آپ اس وقت تک سیف ہوتے ہیں، میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو، میری فیملیز بہنیں ہیں، فیملیز ہیں، وہ ویڈیوز دیکھتی ہیں، آپ جب تک دہلیز کے اندر ہیں آپ یقین جانیے آپ محفوظ ہیں، آپ کی عزتیں محفوظ ہیں۔ اللہ سب کی عزتوں کو محفوظ رکھے، سب کے گھروں کی عزتوں کو محفوظ رکھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے یہ دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں۔ لیکن جب آپ یہ دہلیز پھلانگتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور وہ تمام چیزیں اس رپورٹ میں جس پر انہوں نے بضد تھی، جس پر انہوں نے زور دیا کہ جناب میں یہ عدالت کو، جج کو خود دوں گی، میں کسی کے ہینڈ اوور نہیں کروں گی، وہ بضد تھی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر قسم کے الزامات بھی لگائے کہ مجھے 5,000 روپے رشوت دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ مجھے سوٹ بھی دیے گئے، اور یہ بھی کہا گیا شیلا رضا کی جانب سے مجھے دھمکانے کی، ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے بولی ضرور ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے رپورٹ میں یہ تمام چیزیں انکشافات کی ہیں۔ یہ بھی انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ بچی کے ساتھ جسمانی تشدد بھی ہوتا تھا اور جنسی تشدد بھی ہوتا تھا۔ جسمانی تشدد یہ ہوتا ہے کہ آپ پہ کسی کے ساتھ مار پیٹ کی جائے، آپ کے جسم پر اس کے واضح نشانات ہوں۔ جنسی تشدد کیا ہوتا ہے یہ آنیسٹلی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، میں نے پھر کہا کہ فیملیز بھی میری ویڈیوز دیکھتی ہیں، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کی طرف اشارہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس کی ذہنی حالت انتہائی کربناک ہے، اس کی ذہنی حالت انتہائی خطرناک ہے، اس کی ذہنی حالت انتہائی حد تک بگڑ چکی ہے، اور وہ کوئی بھی خطرناک اسٹیپ اٹھا سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی رپورٹ میں جمع کرائی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کس منہ سے اس کے 4 سے 5 جو ترجمان ہیں جن میں سے خود پھوٹ پڑ گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا کس طرح سے اور کس منہ سے ان بغیرتوں کی ترجمانی کرے۔ ظہیر نے یقین جانیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے، کسی طریقے سے ملاقات کا موقع مل جائے، کسی طریقے سے میں مل لوں اور اس کو انفلوئنس کر لوں، کسی طریقے سے میں اس کو سمجھا بجھا کے، ایک بار پھر سے ڈرا دھمکا کے، کسی طریقے سے میں اس کو منا لوں۔ اس کے والد کے سامنے بھی تصویریں رکھی گئیں، آپ یہ سوچئے یہ کس ذہنیت کے، کس غلاظت کے لوگ ہیں، اور کس بے شرمی کے ساتھ ان کے ترجمان ان کی طرفداری کر رہے ہیں۔ کیا رائے جناب آپ کی؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ لیکن جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔